مسرت اور فرحت دیے اگر پچھو کوئی بندہ اس دے کلام بھیج دے تے ہن دیکھو خوشی دا سبب ہے اس میت واسطے، یہ چیزاں قبر والے واسطے خوشی دا سبب ہے۔ اسی طریقے دے نال کچھ چیزاں یہ جہاں ہیں کہ جڑیاں اس میت واسطے غم دا باعث بن دیا، اتو تو چلا گیا لیکن اس دے باوجود بھی غماں اور پریشانیاں اس دا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ کیڑیاں چیزیں ان کے جڑیاں میت واسطے غم دا سبب بن دیاں، بہت زیادہ اتھے قبر دے وچ میت پریشان رہندا ہے، بہت زیادہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس دے نال میت پریشان رہندا ہے وہ ہے سجدہ۔ سجدہ اگر کوئی بندہ قبر نو سجدہ کردا ہے تو حدیث شریف دے وچ آیا ہے کہ اس نال میت بہت زیادہ پریشان تھی ویندے، اتنا پریشان کہ جس طرح کوئی بندہ اندر ہوئے تو باہروں اس دے کنڈا دے دیتا ونجے تو بعض بندہ دی کیفیت تبدیل تھی ویندی ہے اور انہوں نے چین نہیں آندا کہ باہروں بوہا دیتا کھڑا ہے یہ پرہاں تو کھلے، کچھ بندہ دی ہے کیفیت کچھ تو نہیں بھی تھی دے جی میں او بندہ اس انتظار چے کہ بوہا کھلے تے میں اتھوں نکلا، بوہا کھلے تے میں بھجا، او بندہ ہی اللہ دے اگوے دعا کردا ہے کہ یا اللہ میں نو اس قبر دے وچوں باہر کڈ، اس واسطے کہ سجدہ تھیندا پیا میری قبر نو۔ سجدہ کیا چیز ہے؟ دو پیر، دو گوڈے گھٹنے، دو ہاتھ چھیں، ایک نک سات تے ایک متھا اٹھ چیزاں دا لگنا۔ سجدے دے اندر یہ 8 چیزاں لگ دیاں، جس وقت یہ سجدہ کیتا ویندا ہے یہ 8 چیزاں زمین دے لگ دیاں، پیر، گوڈے، ہاتھ، ناک تے متھا، یہ 8 چیزاں زمین دو تے لگن، اس نو آکھا گیا سجدہ۔ اور عبادت دی نیت نال اگر آدمی صرف ناک اور متھا ٹیکے چا وہی سجدہ بن ویسی، تو سجدے دے نال آدمی جڑا قبر دے وچ موجود ہے حدیث شریف وچ آئے بہت زیادہ اس نو تکلیف تھیندی ہے۔ اللہ تو سوا ہور کوئی سجدے دے لائق نہیں، مخلوق دے وچ انبیاء، پیغمبر، رسول، اس دی اعلیٰ مخلوق وہ بھی اپنے آپ تو منع کر دیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سورج نو واپس کیتا، درختاں نو چلایا، پتھراں نو بلایا، تا چشمے جاری کیتے، چاند نو جبل ابو قبیس تے توڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے کچھ لوگاں نے یہ خیال کیتا کہ اساں تھانو سجدہ کر دیں جو تھوڑی اتنی شان ہے، تو حضور نے منع کر دیتا اللہ تو سوا کوئی بھی سجدے دے لائق نہیں۔ یعنی اللہ نے جی اپنے محبوب علیہ السلام تو بھی سجدے تو منع کیتے، تو ایک عام بندہ امت دے وچ مخلوق دے وچ اس نو سجدہ کیتا ونجے وہ اتنا پریشان تھیندا ہے کہ ایک صوفی دے ملفوظات دے وچ موجود ہے کہ کہ بندے نے اس صوفی بزرگ دی زیارت واسطے ایک ہور صوفی گیا تے اس ڈٹھا کہ وہ بزرگ کہ درخت دے تلے بیٹھے، اسا کہ میں تا تیرے کو آندا پیا تے روح مجسم تیری روح اتھے ہے، اس دی وجہ کے وے؟ اسا کہ دی وجہ ہے وے میری قبر دوتے ترائے دی میلہ لگ دے، تے اس میلے دوتے کچھ اے جائیں جاہل شخص بھی آندے ہیں کہ جڑے میری قبر نو سجدہ کریں دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو دعا منگی ہے کہ یا اللہ انہاں ترائے دیاں دے وچ میں نو اس قبر دے وچ باہر کڈ، سجدہ تھی وے تے میں وچ ہوواں، ہاتھ تو زیادہ من تکلیف تھی دیئے، تو اللہ تعالیٰ دی کیا جی بارہا مرتبہ شکر گزاراں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول کی دیئے، میں اتھے آیا بیٹھا وہ لگیاں قبراں نو ٹکراں مریندے پین اس واسطے کہ میں اس قبر دے وچ موجود نہ، تو انہوں نے یہ دعاواں کیتیاں کہ یا اللہ اس قبر ہے جو سانو باہر کٹ، لہٰذا کہ بزرگ دی
کہیں فقیر دی کہیں ولی دی قبر دے تے اگر اس قسم دی حرکت کیتی ویسی تو انہیں نہ سمجھ کہ میں اس دی تعظیم پیا کرے نا، بلکہ انہیں سمجھ کہ میں اس نو چونڈی پیا مرے دا، میں اس نو کنڈا پیا پڑے دا، میں اس نو تکلیف پیا دے دا، میں اس نو قبر دے وچوں کڈدا پیا. اس نو تعظیم نہیں آکھنی، اس نو ادب نہیں آکھنا، اس نو عزت نہیں آکھنی، بلکہ اس نو کیا آکھنا ہے؟ تکلیف. تے پہلی چیز ہے کہ جس دے نال میت نو تکلیف تھیندی ہے، یہ پہلی چیز آ گئی جس دے نال میت نو پریشانی تھیندی ہے قبر دے وچ. دوسری کیڑی چیز ہے؟ چار چیزیں ہیں کہ جس دے نال میت نو تکلیف تھیندی ہے. چار چیزاں. ایک چیز ہے سجدہ اگر کیتا ونجے تکلیف تھیندی ہے. دوسری کیڑی ہے کہ جس دے نال میت پریشان ہوندا ہے. فرمایا دوسری چیز اگر اس میت نے کچھ زندگی دی حالت دے وچ وصیتاں کیتیاں ہن، جائز وصیتاں اس کیتیاں ہن، تے اگر پچھوں اولاد نے انہاں وصیتاں تے عمل نہیں کیتا تو فرمایا وات بھی میت پریشان رہندا ہے جب تک اس دی اس جائز وصیت تے عمل نہ کیتا ویسی تو او میت پریشان راسی. حال چال اس دی طبیعت دے وچ خلجان راسی، تذبذب راسی، او میت متذبذب راسی، اس دے وچ پریشانی موجود راسی اس دے اندر کہ وصیت تے عمل نہیں تھی، یا بشارتے کہ وہ جائز وصیت ہوئے. اگر وصیت اے کیتی گئی ہے کہ میں نے مرن تو بعد فلانے بندہ نال تسا نہیں رکھنی، انہاں نال تسا نہیں بولنا، اگر انہاں نال بول سو رکھ سو تو تسا میرے پتر کوئی نہ ہو سو، اس وصیت تے عمل کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں، بلکہ والصلح خیر یہ شر دی اس وصیت کیتی ہے، خیر دی وصیت نہیں کیتی. اگر اس خیر دی وصیت کیتی ہے نا، اچھائی دی وصیت کیتی ہے تے اس دے اوتے اگر عمل نہیں کیتا گیا تو فرمایا بندہ کیا کرے؟ اس دی وصیت دے اوتے عمل کرے تاکہ اس دی پریشانی اور اس دا تذبذب اور اس دا غم اور اس دا رنج وہ خلجان تاں ختم تھی سی. یہ دوسری چیز ہے کہ جس دے نال میت پریشان رہندی ہے کہ اگر اس دی وصیت دے تے عمل نہ کیتا ونجے تو لہٰذا وصیت نہ دے تے عمل نہ کرن نال بھی وہ قبر والا پریشان اور غم زدہ حالت دے وچ رہندا ہے. تے اگر وصیت تے عمل کر دتا ونجے تو اس میت نو خوشی اور مسرت حاصل ہو ویندی ہے. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کیڑی ہے کہ جس دے نال میت پریشان رہندی ہے؟ وہ تیجی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا تیسری چیز ہے قرضہ. تیسری کیڑی چیز ہے جس دے نال میت پریشان رہندا ہے قبر دے وچ؟ قرضہ. اقرض اللہ قرضا حسنا. کچھ اے جائے قرض ہوندن جڑے اللہ دے ہوندن، اے سورت مزمل شریف دی آیت ہے. کچھ لوگاں دے قرض ہوندے ہیں. یہ نماز یہ اللہ دا قرض ہے، اللہ دا قرضہ. شیخ سعدی شرازی او ایک اپنے کیا مقصد ہے کہ کتاباں دے وچ لکھ دسا گیا ہے، اسا کہ بے نمازی آدمی نو قرضہ نہیں دیونا، کیوں کہ اس واسطے کہ نماز اللہ دا قرض ہے. تو جڑا اللہ دا قرضہ نہیں دیندا وہ تیرا قرضہ کینے واپس کرے سی؟ اس واسطے بے نمازی بندے نو کدی قرضہ نہیں دینا. اے شیخ سعدی منع کر گئے. اور اے شیخ سعدی کون ہے؟ اے شیخ سعدی اوے کہ جس نے ربائی لکھی بلغ العلا بکمالہ، ایک کشفت دجا بجمالہ، دوجا مصرع حسنت جمیع خصالہ، تریجا مصرع تے چوتھا مصرع ذہن تے نائی پیا چڑھدا. یہ لے ستا ہے تو حضور نے فرمایا چوتھا مصرع سارے طرف شامل کر لے، صلو علیہ وآلہ. اس دا بارگاہ مصطفیٰ نال اے رابطہ ہے کہ ترائے مصرع اس لکھے بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، تے چوتھا مصرع صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ یہ حضور دا دسا ہویا مصرع ہے. صلو علیہ اس دا معنی کہ وے درود پڑھ حضور دی ذات تے، وآلہ تے آپ دی آل دے اتے بھی. معلوم تھی یا بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تاکید کیتی ہے یا تلقین کیتی ہے درود دی،
صرف اپنی ذات واسطے نہیں کیتی نال آل واسطے بھی کیتی ہے. لہٰذا درود دے اندر آل نو بھی شامل رکھنا چاہیے. وہ درود اساں پڑھتے ہیں تے نال آل نو شامل کس طرح کیا جی کیتا جاوے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں جی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد. اس واسطے جو حضور اے مصرع دسا نا صلو علیہ اپنی نبی دی ذات دی درود پڑھ تے وآلہ تے اپنے نبی دی آل دوتے بھی درود پڑھ. اے حضور دا دسا ہویا مصرع ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس دے نال میت پریشان اور اس دی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیے منگیے تلقین کی تیے اللہم انی اعوذ بک من القرض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے تو پناہ منگیے قرضے تو پناہ منگیے کہ یا اللہ میں نو قرض تو پناہ دے. کئی شاید ہائی قرض دے جو حضور پناہ پہ منگ دیں. دوزخ تو پناہ منگیے امت نو سکھایا ہے کہ تسا منگو کیونکہ نبی دا جڑا کام ہوندے امت واسطے تلقین ہوندے. دوزخ تو پناہ منگن دی تاکید کیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے عذاب تو تلقین کیتی ہے پناہ منگن دی تے القرض تے قرضے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا کہ پناہ منگو. اور حدیث شریف دے وچ موجود ہے مقولہ موجود ہے کہ ثلاثۃ اقلھا اکثر. دو چیزاں اے جائیں جڑیاں اتنے ذکر میں کر رہا. دو چیزاں اے جائیں فرمایا گیا کہ جنہاں نو چھوٹا نہیں سمجھنا اگرچہ چھوٹیاں بھی ہوویں. ایک آ کے قرض نو چھوٹا نہیں سمجھنا تے بیا مرض نو چھوٹا نہیں سمجھنا. قرض تھوڑا ہے تاں بھی قبر دی پریشانی دا باعث بن سی تے مرض تھوڑی ہے تاں بھی دنیا دی پریشانی دا باعث بن سی. اگر مرض لاحق ہو سی دنیا دے وچ آدمی پریشان مرض. اس واسطے فرمایا انہاں دو چیزاں دا خیال رکھیں القرض والمرض. قرض اور مرض خاص انہاں دا خیال رکھنا ہے. مرض دا بھی اور قرض دا بھی. مرض نال جسم دی پریشانی ہے تے قرض نال روح دی پریشانی ہے. اور بات کیا جی لوگ آکھا کہ قرضہ مرض تو بھی اگھا ہے. کیوں آکے اس واسطے کہ مرض نال صرف دنیا دے وچ آدمی پریشان رہندا ہے. فوت تھی ون تو بعد مرض ختم تھی ویندی ہے. کداں انج نہیں آکھا جا سکدا کہ اس میت نو فلانی مرض لگی ہوئی ہے اے دوائی پچاؤ نہ. بندہ فوت تھی سی تے پھر آکے مرض ختم. لیکن قرض دی پریشانی اتھے بھی راسی تے اگھا ہی ویسی اگھا قبرے چی منتقل تھی ویسی. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پناہ منگی. ایک دوجا مسئلہ قرضے دا کیا آیا کہ دو چیزاں نو چھوٹا نہ سمجھو ایک قرض نو بھی یا مرض نو. تیسرا کہ اگر بندہ قرض دا ایک مسئلہ کہ خامخواہ قرضہ نہ گنے خامخواہ قرضہ نہ گنے. کچھ اے جیاں چیزیں ہن کہ جڑیاں قرضے گھنن تو بغیر پوریاں تھی ویندیاں تے واتوی بندہ قرض گنے اس تو منع آئیے. شادی دے اے جے اخراجات جڑے ضروری نہیں ہوندے جڑے لازمی نہیں ہوندے شادی دے اخراجات تے واتی بندہ قرض گھنے کہ میں اے کیا جی شادی دے وچ مسئلہ کرنا ہے تے او کم جڑا لازمی نہیں اس واسطے آدمی قرضہ پیا گھندا ہے. شریعت نے منع کیتے. چوتھا مسئلہ کہ آیا کہ چوتھا مسئلہ قرضے دا اے آیا چوتھا مسئلہ کہ اگر بندہ ٹائم معین ہے ادو تے قرضہ نہیں پہنچا سکا معین وقت دے تے قرضہ نہیں پہنچا سکا. میں سارا تو اے قرآن دے وچ لفظ آیا یسر تو ہے اس نو چھوٹ دے دیتی ونجے. چھوٹ دیون والا اے اللہ دا مقبول بندہ ہو سی. کیوں آ کے اس واسطے کہ آج ڈیٹ آئی آج تاریخ آئی قرضے گھنن دی واپسی دی لیکن وقت بھی تیں اس نو آکے کہ خیر ہے اگر آج تیں قرضہ میں دا واپس نہیں کیتا تا کوئی مسئلہ نہیں. کل چڑے میں پرسوں چڑے میں اگلے ہفتے چڑے میں
اسرائیل علیہ السلام آیا، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، ایک بندے دی روح قابض کرنے واسطے، تے اسرائیل آکا تو کیڑا کام کردا ہے؟ بندہ سا اس آکا کیوں؟ آکے اس واسطے کہ جیلے میں آندہ پہ آمنا آندہ، تو اللہ تعالیٰ نے مینوں تاکید فرمائی ہے کہ اے اسرائیل جس بندے دی روح قابض کرنا پیا ویندا ہے، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، جس بندے دی روح قابض کردا ہے کرن جا رہے ہیں، اس بندے دی روح ہے جی نرمی نال قابض کرنی ہے، اس نو تکلیف نہیں دیونی۔ اے اللہ تعالیٰ من تاکید کیتی ہے، تو کیڑا کام کردا ہے؟ کیڑا کام کرنا ہے؟ اس آکے بھئیاں تو میری نیکیاں اتنیاں کوئی نہیں، ایک میری جڑی معاشرے دے وچ، ماحول دے وچ، موزے دے وچ، لوگاں دے وچ، اہل محلہ دے وچ، پڑوسیاں دے وچ، شہر دے وچ، اپنی دیہات دے وچ مشہور ہے، وہ صرف ایک نیکی ہے کہ میں لوگاں نو قرضہ دینا کہ ٹائم دوتے اگر کوئی واپس نہ کرے تو من ضرورت نہ ہوئے تو میں اس نو تانگ نہ کریں دا، من ضرورت نہ ہوئے تو میں اس نو تانگ نہ کریں دا، او دے پچھو لگ وجنا، بار بار فون کرنا ہے جی اس قسم دا۔ لیکن اگلے آستے حکم آیا ہے کہ وہ واپس کرے، لیکن اے اس آستے مستحب چیز ہے جڑا حضور نے پسند کی تھی ہے، باقی رہ گیا کہ ٹائم تے واپسی یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس نو ایک ادھی مرتبہ چھوٹ دیونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہت زیادہ پسند ہے، تے میں ایو کام کردا۔ اے حدیث آگئی بخاری شریف دی، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دوجی حدیث بخاری دی کہ قرضہ کیویں بندے واسطے جانے وبالے، قبر دے اندر تکلیف دا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاون واسطے گئے، تے جس وقت جنازہ پڑھاون لگے تے آپ نے پوچھے کہ اس بندے دوتے کوئی قرضہ تا نہیں؟ کئی گال تا حضور ڈٹھی ہے جو پچھا مڑ کھلوتے ہیں، جنازہ پڑھائیں دے پیاں تے جنازے روک دیتا ہے نہیں، پچھا مڑیں، اس بندے تے کوئی قرضہ تا نہیں؟ کوئی چیز تو انہاں ڈٹھی ہے، کئی شے تا مشاہدہ کیتی ہے، اس دے کیا جی کوئی تکلیف ڈٹھی نے یا کوئی ہے جی اس دا غم ڈٹھا نے یا رانج ڈٹھا نے یا اس دا اوکھ ڈٹھا نے، اس واسطے کہ تیرے میں اکھاں دے سامنے پردے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر دے سامنے تا کوئی حجاب نہیں۔ نجاشی دا جنازہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ جنازہ پڑھا ہے، اتھے ایسا یہ گال نہیں آدے کہ غیبانہ جنازے پڑھنا جائز نہیں، لیکن اللہ دے نبی نے جڑا غیبانہ جنازہ پڑھا ہے وہ نجاشی اپنی جگہ تے موجود آئی، اودی چار پائی، اودی میت، اودا جنازہ اپنے شہر اچ موجود آئی، مگر مدینہ طیبہ محمد مصطفیٰ اس دے جنازے تا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ میں امام دے سامنے چار پائی ہوں دی، محمد مصطفیٰ دے سامنے بھی نجاشی دی چار پائی موجود آئی، انہاں دی آنکھیں دے سامنے کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی چیز تا نظر آئیے پچھا موڑ کھلوتے ہیں، اس بندے دوتے کوئی قرضہ تا نہیں، کئی بھائی گالی تا پوچھ سکتے ہیں، اس بندے دوتے کوئی قرضہ تا نہیں، جڑے پچھوں بندے ہیں وہ رسا انہاں کا جی جی قرضہ بہت زیادہ ہے، حضور نے فرمائی دی کوئی متبادل جائیداد، اے بخاری شریف دی حدیث ہے، متبادل جائیداد، متبادل جائیداد یہ دا مساوی تھی بنے، قرضہ جت جائیداد ویچ کے تے قرضہ بھی بنے، انہاں کا کوئی بھی جائیداد نہیں، پہلے جائیداد ویچیس وقت آپ نے جتنی مالیت وہ ساری کیا جی ویچیس، یہ لئے او ختم تھی تو وقت قرضہ گدس تے قرضہ اتنا گدس کے ساتھ لاندہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ وحدہ لا شریک دے طرفوں میں نو دے جنازے پڑھن دی اجازت کوئی نہیں، اس آستے دا جنازہ کوئی اور آدمی پڑھے، حضور علیہ السلام مسلح تو پچھے ہٹ گیا، پچھے ہٹ گیا، میں نے اجازت نہیں دے جنازے پڑھن دی، پچھے ہٹ گیا، یعنی اللہ دے نبی نو او امامہ دا امام ہے، سلطانہ دا سلطان ہے، بادشاہ دا بادشاہ ہے، اس امام نو اجازت نہیں پئی مل دی کہ قرضے والے بندے دا تو جنازہ پڑھ۔ آج دے امام نو اجازت کنی ہو سی کہ قرضے والے بندے دا وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں حدیث نو میں مکمل کرنے ماں تھوڑا تعجب ختم تھی بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھے آئیں
ایک صحابی ابو قتادہ حضرت قتادہ وہ اگے آ گیا، اس نے کہا اے محبوب علیہ السلام اگر تیں چہرہ پھیر کے دا اللہ دی رحمت چہرہ پھیر ویسی، اس واسطے مہربانی فرماؤ اس سارے قرضے دا ذمہ، ادھے سارے قرضے دی ضمانت میں گندا میرے اتے دا قرضہ آ گیا، لین دین دا مسئلہ ہوئے تا حضرت قتادہ دے نال رابطہ کرائے۔ حضور نے فرمایا ہون ٹھیک ہے، تائیں ادھے قرضے دی ضمانت گن گی دیئے، قرضے دا ذمہ گن گی دے، وات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس بندے دا جنازہ پڑھا چھوڑے، وقت جنازہ پڑھا چھوڑنے، پہلے دے قرضے دا انتظام کرو۔ میں نو اجازت اللہ دے طرفوں نہیں پہ مل دی کہ قرضہ باقی ہوئے، لہامن والے کوئی بندے اگو سامنے نہ آویں، وہ رسا ذمہ نہ گنن، لین دین دا اعلان نہ تھیوے، لیکن حکمی خیال رکھو لین تے دین، لین اے مخفف ہے، لینا تے دین اے اردو دے لفظ دا مخفف ہے، دینا، لین دین اگر لینے کا مسئلہ ہو یا دینے کا مسئلہ ہو، بیٹے نال رابطہ کرائے، وہ رسا نال رابطہ کرائے، لینے کا مسئلہ ہو دا کیا معنی ہے کہ اس تو کئی شاید گھننی ہننے تو وقت فلانے نال رابطہ کرائے اتو تھن مل ویسی، تے دین دا معنی کہ بھی اس نو کئی شاید دیونی ہننے، سارے کلو لکھا شکھا ہویا کوئی نہیں، لیکن کئی شاید دیونی ہننے تو وقت بھی آ کے دے بھی جائے۔ ہن لین دین دے وچ اگر اعلان تھی دے بندے آوینن کہ اس سادہ قرضہ دیونا ہائی اسا گھننا ہائی ٹھیک ہے، لیکن کداں کوئی دیونا لئی آیا ہے بھئی لکھت تک کوئی نہیں، لیکن میں 50,000 اس دا گھدی ودام، اس آستے میں تنو دیونا آستے آیا مزہ تا آئے، اگر گھنن والے سائیں تھی ویندے ہیں تا دیون والے بھی آونجن کہ میں اس دا دیون ہے، دیون والے کیوں نہیں آندے؟ اعلان تا صرف کیا جی لین دا تا نہیں تھیندا کہ کوئی لین کا مسئلہ ہو تو بیٹے سے رابطہ کرے، نہیں، لین دین کا مسئلہ ہو، لینے کا مسئلہ ہو یا دینے کا مسئلہ ہو، اس سے کچھ لینا ہے یا اس کو کچھ دینا ہے، وہ رسا سے رابطہ کرو، ہے جی اولاد سے رابطہ کرو، گھر والوں سے رابطہ کرو، اہلیہ سے رابطہ کرو، اقارب سے رابطہ کرو، رشتہ داروں سے رابطہ کرو، لینے کا مسئلہ ہو تب بھی رابطہ ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں پیا دیکھدا، کوئی نہیں پیا لکھدا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گھدہ کہیں تے دیونا کہیں، لہذا گھنن والے بھی آونجن تے دیون والے بھی حاضر تھی ونجن۔ اس واسطے فرمایا کہ میں نو اجازت نہیں، لہذا وہ رسا ذمہ گھدہ ہے تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھے۔ یا رسول اللہ اگر تساں رخ پھیر گھدہ تا تھوڑے طفیل دا سارا مسئلہ حل ہونا ہے، اگلی منزل تے تساں پچھاں پہ ہٹ گیا ہو، اس واسطے سارے دا سارا ذمہ میرا آ گیا۔ اس واسطے تا پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گیا آئی، کیوں نہ فرمایا انہاں کہا تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرے طفیل محشر سر بلندی ملنی ہے، تے اے محبوب علیہ السلام تساں پچھاں پہ ہٹ دے ہو کہ میں جنازہ نہ پڑھدا، تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرے طفیل ہے لگا نہیں، تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا، سبحان اللہ، تیرا کرم ہے جو اسانو تے اپنا امتی شمار کیتا ہے، تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا، تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج،
تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا۔ سبحان اللہ۔ تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، فقیراں دیاں جڑیاں جھولیاں بھریاں ہوئیں تیرے کرم نال بھریاں ہوئیں۔ اے محبوب علیہ السلام مہربانی فرماویں تے جنازے تو منہ نہ موڑے۔ تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیری عطا نے گداؤں کو پروقار کیا، تیری عطا نے گداؤں کو پروقار کیا، تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند۔ اے محبوب علیہ السلام جنازہ تیاں پڑھنا ہے، لیکن کیڑی صورت دی اندر پڑھا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہک صورت دی اندر پڑھا ہے، اور کوئی صورت نہیں چل سکتی، سفارش نہیں چل سکتی، اور کوئی واسطہ نہیں چل سکتا، کوئی رابطہ نہیں چل سکتا۔ اس دے بیلنس نو برابر کرو، قرضے نو مساوی کرو، ادھے سر تو بوجھ لہاؤ، وقت اللہ وحدہ لا شریک دے طرفوں میں نو ڈائریکٹ بلا واسطہ میں نو اجازت حاصل ہو، ویسی معلوم تھیا ایک قرضے دا بوجھ نہیں چامنا، اگر چامنا ہے تو مت لہامنا ضرور ہے۔ تے ہو سکتا ہے کہ جنازے دوتے اعلان بھی نہ تھیوے کہ دے قرضے دا ذمہ سادے ہوتے آ گیا، تے ہو سکتا ہے اعلان تھی ونجے، رسمی طور دوتے اعلان تھی ویندے، رسمی طور دوتے لین دین دا مسئلہ ہوئے تا فلانے نال رابطہ کرائے، بندے گھننا لے آویندے، لیکن او دیندہ نہیں، دیندہ نہیں۔ تے اعلان نہیں کرایا، ہاں کرایا تو ہائی، لیکن بھائی میری اپنی گنجائش کوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے رسمی طور دوتے جنازے دوتے اعلان ہو ونجے، لیکن پچھلے دے میں نہیں، ہو سکتا ہے اعلان نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ پچھوں طاقت نہ رکھیں، ہو سکتا ہے پچھوں غربت آ ونجے، ہو سکتا ہے جنازے دوتے اعلان شلان بھی ہو ونجے تے دیمن دیوتے تیار نہ تھی میں۔ اس واسطے حدیث شریف دے میں چاہے پیا کہ تھڈوئے سر دے ہوتے، اے کیا جی بوجھ گھننا نہیں، چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، وہ کچھ قرضہ گھننا ہے کہ جتنا آپ لہا سکے، وہ کچھ قرضہ گھننا ہے کہ جتنی جائیداد ہوئے، اگر جائیداد تو زیادہ قرضہ گھن گدا گیا، وقت امامہ نو اجازت جنازے پڑھامن دی کوئی نہیں، تے کوئی اگر پڑھ چھڑیں دے تو جنازہ تو ہو ویسی، جنازہ تو ہو ویسی، لیکن کتنا خوفناک مسئلہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نو اجازت نہیں، اگر کوئی ذمہ نہیں گھندا قرضے دے اتارن دا۔ دو تیسرا مسئلہ اسے قرضے دوتے سوڑیں، تیسرا مسئلہ کہ قرضے دی واپسی، ہاں او سود دے نال قرضے دی واپسی اے حرام ہے۔ قرضہ جتنا دیتا ونجے اتنا قرضہ گھدا ونجے، سود نال واپسی کسے صورت دے وچ بھی جائز قرار نہیں دیتی گئی۔ 100 روپیہ قرضہ دیتا ہے تے 100 روپیہ گھننا پوسی، 1000 روپیہ قرضہ دیتا ہے تے 1000 روپے واپسی گھننی پوسی۔ بینک دے وچ سود الگ کوئی کھاتا ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ تے مرتکب ہے آدمی۔ کئی صورت دے وچ سود جائز نہیں، اس واسطے کہ اس کھاتے دے اندر صرف نفع دا احتمال ہے، نقصان اور خسارے دا کوئی احتمال نہیں۔ اس سے دنا تو سود ہے کہ جس دے وچ نقصان نہ ہوئے، لہٰذا کوئی ایسا کھاتا جائز نہیں۔ قرضے دی واپسی سود نال جائز نہیں، فرمایا سود نال قرضے دی واپسی ہیں جی اگر کیتی ویسی تو یہ سمجھے کہ اس نے حرام دا ارتکاب کیتا ہے۔ خنزیر اور سود دے وچ کوئی فرق نہیں، لیکن اس خنزیر دے گوشت تو بھج دے جو اللہ نے حرام کیتا ہے، جس وحدہ لا شریک نے خنزیر نو حرام کیتا ہے، اس سے وحدہ لا شریک نے سود نو بھی تو حرام کیتا ہے۔ بس صرف ہکے حرف دا فرق ہے، دال تے رے، سود یہ بھی حرام ہے تے سور یہ بھی حرام ہے، صرف دال تے رے دا فرق ہے۔ تے قرضے دی واپسی کس نال نہیں؟ فرمایا سود نال نہیں۔
لیکن قرض گننا یہ کوئی عیب نہیں، یہ بھی میں مسئلہ کر چھوڑا، قرض گننا عیب نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہ اس واسطے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ گھدا ہے، خود آپ حضور قرضہ گھدا ہے، آپ علیہ السلام نے قرضہ خود گھدا ہے، وقت واپس بھی کیتے امت دی تلقین واسطے، ورنہ تو سارے خزانے محبوب علیہ السلام نو اللہ نے عطا کر کے رکھ دیتے نا، سب کچھ دے دیتا۔ قرض گھدا ہے، وقت واپس بھی کیتی ہے، واپسی بھی کیتی ہے، اٹھ قرضے دے وچ گھدا ہے، واپسی کیتی ہے قرضے دی، تو اس بندے آکھا یا رسول اللہ ایک قدامہ فلانے دی، بندہ چلا گیا، اگو حضرت علی بیٹھے، اگر فلاں دن اللہ دے نبی وصال کر ونجن وقتو کتو گن سے اپنا قرضہ واپس آ گیا، بندہ دیہاتی یا رسول اللہ اگر تھوڑا وصال تھی ونجے قرضہ کتو گن سا؟ حضور نے فرمایا حقو کا الہ ابی بکر، وقت ابو بکر کو لا کے قرضہ وصول کر گنے، اس واسطے کہ دوجھنوں تو میں تلقین پیا کرینا کہ قرضے دے واسطے اپنے ورثاء نو تلقین کر ونجنی ہے، آخر میں بھی تک اینو تلقین کر کے ویندا پیا، اس واسطے کہ بیٹے تو میرے فوت ہو گئے، طیب فوت ہو گیا، طاہر فوت ہو گیا، قاسم فوت ہو گیا، ابراہیم فوت ہو گیا، 4 بیٹے میرے فوت ہو گئے، لیکن اللہ نے 4 بیٹاں دے بدلے 4 خلیفے مینوں عطا کیتے، 4 بیٹاں دے بدلے 4 خلیفے عطا کیتے، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، 4 بیٹے محمد مصطفیٰ دے ہن تے چاروں دے چاروں فوت تھی گئے۔ اے محبوب علیہ السلام جیڑا کم اولاد کر دیے، جیڑا کم بیٹے کر دن، اوے کم تیرے خلیفے کرسن۔ 4 بیٹے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، 4 خلیفے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار۔ اس واسطے اگر قرضے دی واپسی نہیں ہو سکتی تے میں پہلے فوت تھی وے نا، کوئی گل نہیں، ابو بکر کو لا کے گنے یا رسول اللہ ٹھیک ہے، حضرت علی بیٹھے راہ دوتے، اگر او فوت تھی گئے وقت کے بنسی، وقت واپس آ گیا، سونا او فوت تھی گئے تو وقت کے بنسی، حق کا الہ عمر بن خطاب کو لا کے اپنا قرضہ وصول کر گنے۔ تیسرے نمبر دوتے وقت کے آجی حضرت علی فرمایا کہ وقت اگر حضرت عمری فوت تھی ونجے وقت کے بنسی، وقت حضور کو لا گیا، او دیہاتی یا رسول اللہ حضرت عمر فوت تھی ونجے وقت، فرمایا حقوں کا الہ عثمان بن عفان، بات عثمان بن عفان کو لا کے اپنا حق گن گنے۔ اگر حضرت عثمان بن عفان کیا جی تن حق دے دے تو تینوں تو حق چاہیے دے والا کوئی بھی ہوئے۔ حضرت علی فرمایا اگر اسرائیل ابو بکر دے گھر آ سکتا ہے تو عثمان دے گھر بھی آ سکتا ہے۔ اگر حضرت عثمان فوت تھی ونجے وقت رکھے بنسی، واپس والا آیا، اللہ دے نبی نے ہے جی آخری جملہ فرما کے مسئلہ ختم کر دیتا، حقوں کا اللذی ارسلک الالذی ارسلک الیہ۔ اگر ابو بکر فوت تھی ونجے عمر فوت تھی ونجے ہے جی عثمان کول، تے اگر حضرت عثمان فوت تھی ونجے تو وقت اس سے بندے نو نپ گنے جیڑا تینو بار بار میدر بھیجیندا بیٹھے، ولا اس سے بندے کول گن گنے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 2 مسئلے ثابت ہو گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مصطفیٰ چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا؟ حضرت علی حجاب میں تھے، پردے میں تھے، پہاڑ کی اوٹ ایک وادی میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نظروں سے پوشیدہ تھے، مگر محمد مصطفیٰ جان تو گئے ہیں نا کہ بھیجنے والا کون ہے؟ حقوں کا الذی ارسلک الیہ، جو تجھے بھیج رہا ہے وہی علی ہے، جو تجھے بھیج رہا ہے وہی میرا چوتھا خلیفہ ہوگا۔ یہ محبوب علیہ السلام نے آ کے سانو یہ سارا اسلوب سمجھا دیتا۔ اگر اللہ دے نبی نام نہ دے نہ پتہ لگ گیا، فرمایا اے چیزیں کہ جس دن آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا غم ختم تھی ویسی، کیونکہ حضور دے آمن تو پہلے تو پتہ ہی کوئی نہیں، آپ آئے تے دسا کہ قرضہ گھننا کنیے تے ولا دیمنا کنیے۔ اس واسطے اہل دل کا مک غم خوشیاں ہزاراں مل گیا، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیا، ہزاراں مل گیا تے بہاراں مل گیا، مک غم خوشیاں ہزاراں مل گیا، کملی والا آیا تے بہاراں۔ سبحان اللہ۔
اچھی آواز نال سبحان اللہ. مک غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. جس نے بھی ذکر حبیب کیتا ہے جس نے بھی ذکر حبیب کیتا ہے اپنا بلندی تے نصیب کیتا ہے نصیب کیتا ہے. جنت چ جان لئی اور راہواں مل گیاں جنت چ جان لئی اور راہواں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. حشر دا غم سارا دور ہو گیا حشر دا غم سارا دور ہو گیا حشر دا غم سارا دور ہو گیا قبر دا میدان نور ہو گیا. اس دیاں آقا نالو تارا مل گیاں اس دیاں آقا نالو تارا مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. مک غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. پہلی چیز جس دے نال میت پریشان رہندا ہے قبر نو سجدہ کیتا ونجے. دوجی چیز جس دے نال میت پریشان رہندا ہے اگر اس دی وصیت تے عمل نہ کیتا ونجے. تیجی چیز اگر ہے جی 7 سالاں دے وچ پہلی مرتبہ موضوع پہ بیان تھی دے قرضے والا توجہ. تیسری چیز جس دے نال میت پریشان رہندا ہے اگر اس دا قرضہ پچھو نہ لہایا ونجے میت قبرستان دے وچ قبر دے وچ پریشان رہندا ہے. چوتھی چیز جس دے نال آخری میت پریشان رہندا ہے مسئلہ وڈا تے منٹ ایک اگر میت چوتھی چیز کیڑی ہے اگر اس دی قبر دا تحفظ نہ کیتا ونجے بارشاں پانی منہدم قبر گر گئی دیوار ڈھائے گئی سالہ سال قبر دا سائی نہ تھیا اگر اس دی قبر دا خیال نہ کیتا ویسی میت پریشان ہے قبر دے وچ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک بندہ قبر دے تے ٹیک سہارا گھن کے بیٹھے حضور فرمایا من دسا اگر بندہ زندہ ہویا تے ستا پہ ہویا تو اس دے ہاں دے تے یا ٹیک لا کے باویں سینے تے اس کہا نہیں جی. تو حضور نے فرمایا جی میں بندے دا ہیں جی احترام ہے عزت ہے میں قبر دی بھی عزت اور احترام ہے. قبر پر ٹیک لگانے سے اللہ کے نبی نے منع کر کے مسئلہ واضح کر دیا. قبروں کا احترام ضروری ہے قبروں کا خیال ضروری ہے وہاں آمد و رفت رکھنا آنا جانا. بارشوں کا موقع ہے ساون کا موسم ہے برسات برس رہی ہے بارش جاری ہے قبر منہدم ہے بے پردگی ہو گئی حجاب ختم ہو گیا میت کے جسم ظاہر ہو گئے دیواریں گر گئیں سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار اور ہوشیار کر دیا. میت تمہاری قبرستان میں قبروں کے اندر پریشان ہوگی اس واسطے کہ گھارے چاسے تا خیال رکھ دیان ہن پوچھ دئی کوئی نہیں. اس واسطے فرمایا اگر قبر ڈھاندی پئی اس دا خاص خیال رکھا ونجے اس واسطے کہ اگر قبر نو جوڑ دیتا ویسی میت نو اللہ دے طرفوں فرحت مسرت اور خوشی نصیب تھی ویسی. وآخر دا